بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ میرا پہلا ویلاگ ہے، سو میں بریف سا انٹروڈکشن اپنا دینا چاہوں گا۔ میرا نام میجر ریٹائرڈ عثمان راجپوت ہے۔ آئی لیو ان اسلام آباد، میں اسلام آباد کا رہائشی ہوں۔ آئی ایم 34 ایئرز اولڈ اینڈ آج کی تاریخ ہے 25 اپریل 2021۔ میں اپنا ایک ذاتی کاروبار چلا رہا ہوں اور آج آپ سے میں ایک بالکل عام شہری ہونے کے ناطے بات کروں گا۔ میرے دل میں، میرے دماغ میں کچھ باتیں تھیں جو میں نے ضروری سمجھا کہ شیئر کروں، اور کوشش کروں گا کہ اس طرح کے ویلاگز آتے رہیں۔ پچھلے چند دنوں سے، کچھ ہفتوں سے بلکہ، ملک میں ایک انتشار تھا، ایک بے چینی کی فضا تھی، دنگے فساد ہوئے، توڑ پھوڑ ہوئی، املاک کو نقصان پہنچا، جانی نقصان ہوا، شہریوں کا بھی، پولیس کا بھی، اور یہ سب ہم نے دیکھا۔ ہر پاکستانی کو یقیناً دکھ ہوا ہوگا۔ بٹ اس کا حل کیا ہے؟ کیا اسی طرح ہر کوئی سیاسی جماعت، کوئی وکلاء کی تحریک، کوئی ڈاکٹرز کی تنظیم، کوئی ٹیچرز کی تنظیم، جو بھی آئے گا اسلام آباد، لاہور، کراچی کو یرغمال بنا کے توڑ پھوڑ کرے گا اور اپنے مطالبات منواتا رہے گا؟ اس سلسلے کو کہیں پہ رکنا ہے۔ ہمیں ریکانسیلیشن، مفاہمت کی سیاست کو بند کرنا پڑے گا، ختم کرنا پڑے گا، ریاست کو ریاست بننا پڑے گا۔ 2-4 دن پہلے میں نے خبر سنی کہ پولیس میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے کہ ہم نے قربانیاں دیں اور آپ نے صلح کر لی۔ سو ونس اگین، مفاہمت کی پالیسی کو ختم کرنا پڑے گا، تب ہی ہم ایک ایسی حکمت عملی بنا سکیں گے جس کے اندر ریاست مضبوط نظر آئے گی۔ سو جو نظام فی الحال چل رہا ہے، میں تو اس سے خوش نہیں، میرے سے پہلے جو جنریشن گزری ہے شاید وہ بھی خوش نہ ہو۔ سو اب ہمارا وقت ہے، ہمیں موقع ملا ہے، وی شوڈ ڈو سم تھنگ، ہمیں کرنا چاہیے کچھ۔ اور یہ جو ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ ایک دوہرا نظام چل رہا ہے۔ ایک وہ نظام ہے جسے آئین پاکستان اور پاکستان کا قانون کہتے ہیں، ایک دوسرا نظام ہے جو ہر پاکستانی اپنے دل اور دماغ میں سمائے بیٹھا ہے، جس کے نزدیک اگر کوئی چیز غلط ہو رہی ہے تو وہ انسان خود ہی اس کے بارے میں جج بنتا ہے، فیصلہ سناتا ہے اور اس کی سزا بھی دے دیتا ہے۔ بہت سی مثالیں ہیں، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صحیح ہے؟ تو ہمیں اس پرابلم کو ایڈریس کرنا پڑے گا کہ ہمیں اپنی یوتھ کو سٹارٹ سے، اسکول، کالج سے یہ چیز سمجھانی پڑے گی کہ یو آر اے پاکستانی فرسٹ، دین یو آر سم تھنگ ایلس۔ آپ پہلے ایک پاکستانی ہیں اور پاکستان کا آئین اور قانون سب سے بالا تر ہے اور آپ اس کو فالو کرنے کے پابند ہیں۔ ہمیں اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل چینجز، آئینی اصلاحات، تبدیلیاں لانی پڑیں گی۔ ہو سکے تو پورا آئین ہی بدل دیں آپ، بدلنا پڑے کچھ مشکل نہیں ہے۔ اگر آئین ہمارا ہمیں ایک صحیح سمت میں نہیں لے کے جا رہا تو یہ کوئی ایسا مسودہ نہیں ہے کہ جو آسمان سے اترا ہے، یہ انسانوں نے ہی بنایا ہے آئین۔ ہم اس کو ریوائز کر سکتے ہیں، نیا آئین بنا سکتے ہیں جو سب کو ایکسیپٹیبل ہو نئے زمانے کے مطابق۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا برادر ملک ہے ترکی، جس کے اندر ایک نظام نافذ ہے، وہ کس طرح کا نظام ہے آپ کو پتہ ہے، بہت لبرل سسٹم ہے۔ اور ترکی میں بھی ہماری طرح کے بہت اچھے مسلمان رہتے ہیں، مسلم اقدار کو فالو کرتے ہیں، اسلامی اقدار کو، اور وہ ہم سے ترقی بھی بہت زیادہ کر چکا ہے ترکی۔ ہم ترکی سے کچھ چیزوں میں بہت پیچھے ہیں، میں بھی 1-2 چیزوں میں ہم آگے بھی ہوں گے، بٹ بہت سی چیزوں میں ترکی ہم سے ترقیاتی پوائنٹ آف ویو سے بہت آگے ہے۔ سو ہمیں اپنی اس حالت زار کو قبول کرنا پڑے گا۔ جب تک ہم اس خام خیالی میں رہیں گے کہ ہم ٹھیک ہے، ہم ایک اچھی قوم ہے، ہم نے محنت کی، بہت سی چیزیں حاصل کی، لیکن بہت سی چیزیں ہم حاصل نہیں کر سکے، تو ہمیں اس حالت زار کو قبول کرنا پڑے گا۔ کیونکہ جب تک ایک انسان یا ایک انسانوں کا مجموعہ یہ ایکسیپٹ نہ کرے کہ میری حالت بری ہے، اور وہ اس فینٹیسی، اس خام خیالی میں رہے کہ میں بہت کوئی شاندار انسان ہوں یا میں بہت کوئی زبردست قوم ہوں، تو وہ اس حالت سے آگے بہتری کی طرف نہیں جا سکتا۔ سو ہمیں ریئلائز کرنا پڑے گا کہ وی آر ناٹ پروگریسو۔ لاسٹ ان دی اینڈ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نہیں۔ سو چاہے ہمیں اب کوئی بھی نظام چلانا پڑے، ہمیں اس ظلم کو بند کرنا پڑے گا جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، روز کی بنیاد پہ ہو رہا ہے۔ بہت سی مثالیں ہیں، زینب قتل کیس ہوا، موٹر وے پہ جو واقعہ پیش آیا خاتون کے ساتھ، اور آئے دن اس ملک کی ہر گلی، محلے، سوسائٹی، شہر، ہر جگہ پہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ کئی چیزیں رپورٹ نہیں ہوتی، کئی چیزیں رپورٹ ہو جاتی ہیں۔ اس ظلم کو بند ہونا ہے۔
میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کفر کا نظام لے آئیں، لیکن کوئی بھی نظام لے کے آئیں، اس ظلم کو روکیں۔ شکریہ۔